اللہ کی ایک صفت ہے صفت بصر، دیکھنا۔ اللہ کی ایک صفت ہے سننا، اس کے سلسلے میں کل گفتگو ہو چکی۔ اللہ کی ایک صفت ہے دیکھنا۔ اللہ کی جو یہ صفت ہے نا دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو ہر وقت، وہ چیز جس جگہ میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب، میری نگاہوں کے سامنے تم کشتی بناؤ، تم میرے نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ یہ جو کافر تمہیں کہتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، ان سے غم نہ کریں، آپ میری نگاہوں میں ہیں، آپ کشتی بنائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آپ بہت دباؤ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ تو ہم سب، دنیا کی تمام مخلوقات، یہ پوری کائنات، اور اس کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، ذرہ سے لے کر بڑے بڑے سیارے اور بڑی بڑی گلیکسیز، یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی صفت بصر کا مطلب، کہ اللہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس میں جو شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ دیکھتا تو اللہ بھی ہے، لیکن جو فلاں صاحب ہیں جو اپنی قبر میں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں کس حال میں ہیں، یا جو فلاں پیغمبر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کس حال میں ہیں، یا جو فلاں رسول ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس حالت میں ہیں۔ یہ ہے اللہ کی صفت بصر میں شریک ٹھہرانا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، کہ میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی شریک کی، کسی ہمسر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت شریک سے بری ہے۔ وہ صفت سماع میں شریک ہو، یعنی سننے والی صفت میں ہم کسی کو شریک کریں، یا دیکھنے والی صفت میں ہم کسی کو شریک کریں، یا کائنات کے اندر تصرف کرنے کی صفت میں ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حکم جو چلے گا وہ صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ جو مانا جائے گا وہ اللہ کا مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ تو یہ ہر مسلمان پر ایمان لانا فرض ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ وہ اللہ کے حکم پر کسی اور کے حکم کو فضیلت دے دے کہ نہیں میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، میں فلاں صاحب کے حکم کو مانوں گا، یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم ماننے لگے، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن شاید ہم اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ یہ بھی شرک ہے، حالانکہ ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی شرک۔ اور آپ ذرا اس سلسلے میں غور کیجئے کہ اگر ہمارے کسی بڑے نے ہمیں حکم کیا کہ آپ جا کر میرا فلاں کام کر دیں بازار سے، تو یہ فلاں صاحب کا حکم ہے کہ بازار میں جا کر میں ان کا یہ کام کر دوں۔ درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں نماز ادا کروں۔ اب اس وقت اگر ہم نے
अपने अमल से ये कहा कि नहीं, फलां साहब ने जो हुक्म दिया है मैं उसे मानूंगा और जो अल्लाह का हुक्म है ये साइड में रहेगा, तो गोया कि हमने अल्लाह के हुक्म पर फलां साहब के हुक्म को फजीलत और बरतरी दे दी। फलां साहब के हुक्म को मान लिया, अल्लाह के हुक्म को साइड कर दिया। ये भी शिर्क की एक शक्ल है। हुक्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चलेगा। अल्लाह का हुक्म है झूठ कभी मत बोलना। मुझे फलां साहब ने हुक्म दिया कि मैं झूठ बोलूं, चुनांचे मैंने झूठ बोल दिया, तो गोया कि मैंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, फलां साहब का हुक्म मान लिया। ये अमली शिर्क है और ये भी शिर्क की एक किस्म है, क्योंकि जो हुक्म चलेगा वो अल्लाह के बंदों पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। तो ये भी शिर्क है और हमें चाहिए कि हम शिर्क और शिर्क की तमाम किस्मों से इस तौर पर तौबा करें कि हम अपनी तौबा में जमे रहें और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ हम मांगा करें, ऐ हमारे रब, हमें मौत से पहले सच्ची और पक्की खालिस तौबा अता फरमा दीजिए। मुझे तौफीक दे दीजिए कि मैं आपके लिए सच्ची और पक्की तौबा कर लूँ। तो इंशाअल्लाह हम शिर्क से भी बचेंगे और शिर्क की तमाम किस्में जो बयान की गई हैं इनसे भी हम बचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।